السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات میں نیا موڑ آ گیا ہے۔ ارشد شریف کی والدہ نے سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے کہ عمران خان جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں اور عمران ریاض اینکر پرسن، مراد سعید اور اے آر وائی ٹی وی کے جو مالک ہیں سلمان اقبال اور کچھ اور نام بھی ہیں، فیصل واڈا، کیونکہ یہ ان کو بھی تفتیش میں شامل کیا جائے۔ یہ ارشد شریف کی والدہ نے سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے۔ پہلے ان کا موقف کچھ اور رہا ہے، اب یہ موقف کیوں آ گیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ کیونکہ ارشد شریف، ظاہر ہے ارشد شریف کے قتل کے بارے میں، قتل کے بعد یہ جو جن کو تفتیش میں شامل کرنے کے لیے ارشد شریف کی والدہ نے درخواست دی ہے، یہ لوگ دعوے کرتے رہے ہیں بڑے بڑے کہ جی مجھے پتا ہے کہ کس نے ارشد شریف کو قتل کروایا ہے، مجھے پتا ہے، جی مجھے پتا ہے۔ یہ ارشد شریف کے قتل سے پہلے بھی کچھ انہوں نے دعوے شاوے کیے تھے اور قتل کے بعد بھی انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ درخواست میں ارشد شریف کی والدہ محترمہ نے یہ کہا ہے کہ ان لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں تو ان کو تفتیش کی جائے، ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہاں سے آغاز ہو کہ جہاں سے سازش شروع ہوتی ہے ارشد شریف کے خلاف، تو یہ شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس پر بات کریں گے طیب بلوچ کے ساتھ، کیونکہ اس سے ایک تاثر جو مخالفین ہیں وہ یہ بھی لے رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ، کہ یہ انتقامی کارروائی ہے، جی یہ عمران خان کو پھنسانے کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ ماں جی نے پہلے موقف نہیں اختیار کیا تھا تو اب ماں جی نے ایسا موقف اختیار کیوں کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر بھی طیب بلوچ کے ساتھ بات کریں گے۔ طیب بلوچ کیونکہ سپریم کورٹ کور کر رہے ہوتے ہیں اور سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے ہمارے صدر بھی ہیں، دوسری مرتبہ صدر منتخب ہوئے ہیں اور اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں۔ پروگرام لوگ پسند بھی کر رہے ہیں طیب کے ساتھ میرا۔ طیب، لوگ سوالات کچھ اٹھا رہے ہیں، یہ ہے تو بہت بڑی پیش رفت ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ماں جی نے درخواست دے دی کہ بھائی ان کو شامل کیا جائے۔ پہلے ماں جی نے درخواست نہیں دی تھی، کیا تھا، کیوں نہیں دی تھی، اب کیوں دی ہے؟ پہلے مس گائیڈ کسی نے کیا تھا؟ کچھ چیزیں تو میرے سامنے بھی ہیں کہ بھائی ارشد شریف کی جب ڈیڈ باڈی یہاں پہ آئی تھی، تدفین کے بعد ارشد شریف کے سوگ میں ان لوگوں کا وہاں پہ اثر رسوخ تھا، یہ عمران، ریاض اور باقی لوگ یہ سارے کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کوئی مس گائیڈ کیا تھا ماں جی کو؟ کیا تھا کہانی، کیا تھی؟ ادا بالکل ایسا آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ابھی ان کے موقف میں تبدیلی آئی ہے، اور میرے خیال میں جو ان کا موقف تبدیل ہوا ہے اس میں کوئی ٹھوس وجوہات ہیں، ریزنز ہیں ان کو۔ اب آ جا کے اب جو اس ٹائم بیٹا چلا گیا، غم تھا، رنج تھا، سوچ بندے کی معاف ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو بعد میں جب بندہ سکون کے ساتھ وہ سوچتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ پہ بہت ساری چیزیں منکشف ہو رہی ہوتی ہیں، انکشافات ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ تو ماں ہے، ایک ماں جس نے اپنا بیٹا کھویا ہے، تو اس کو بہت ساری چیزیں کچھ قدرت کی جانب سے بھی آ رہی ہوں گی، کچھ جو ہے حالات بھی اس کو اب بتا رہے ہوں گے، اور جب اس نے اپنے بیٹے کے جانے کی وجوہات، قتل ہونے کی وجوہات کو پرکھا ہوگا، سوچا ہوگا بطور ماں، تو بہت ساری چیزیں اس پہ نئی کھلی ہوں گی۔ تو ابھی جو ان کا موقف بالکل یکسر تبدیل ہوا ہے کہ، اور وہ ہونا تو یہ بیس بھی یہی ہے، جیسے آپ نے اپنے شروع میں انٹرو میں بھی کہا کہ عمران خان کے جانے میں بھی انہی لوگوں کا کردار تھا، پھر بھجوانے میں مطلب ارشد شریف کو ملک سے باہر بھجوانے میں انہی لوگوں کا کردار تھا، اور پھر بعد میں جب ارشد شریف کا ڈیڈ باڈی آیا تو اس کو کیش کرایا بھی انہوں نے، اس کو اپنے پولیٹیکل پرپس کے لیے بھی یوز کیا۔ اس ٹائم کے میں جو ہے وہ بہت بڑے بڑے جو مدبر سیاستدان ہیں پاکستان کے، فائدہ لینے کی کوشش کی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ڈیڈ باڈی سے نہیں وہ کرنا چاہیے، سیاست کے لیے نہیں چمکانا چاہیے، لیکن انہوں نے اپنی دیکھیں ایک بات ہے ادا، میں تھوڑا گریک میتھڈالوجی میں جاؤں گا، ٹھیک ہے، یونانی اس میں، کیونکہ اب جتنا بھی علم ہے، چیزیں ہیں، تو وہ یونان سے ورڈنگ شروع ہوتی ہے۔ تو ایک لفظ ہے کیو بونو،
یہ یونانی زبان کا دا لفظ ہے جو اکثر انویسٹیگیٹر اور جرنلسٹ یہ لوگ یوز کرتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کیو بونو ایک یونانی لفظ, اس کا جو انگلش میننگ ہے الٹیمیٹلی بینیفیشری کون ہے. ٹھیک ہے, جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, سانیہ ہوتا ہے نا, تو اس میں یہ کیو بونو دیکھا جاتا ہے کہ اس سانیہ کا الٹیمیٹلی بینیفیشری کون ہے. تو جو تحقیقات کار, جو تفتیش کار اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس سانحے کا, یا مثال ارشد شریف قتل ہوا ہے, ارشد شریف کے قتل کا کس کو فائدہ پہنچا, تو جس کو فائدہ پہنچا ہوتا ہے اس سے ہی چیزیں شروع کی جاتی ہیں کہ بھئی فائدہ اس کو پہنچ رہا ہے. ایک ہوتا ہے محض اتفاقاً فائدہ پہنچ جانا, ایک ہوتا ہے پلاننگ کے ذریعے کچھ کیا ہو, تو وہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں, اصل مدے تک آپ پہنچ جاتے ہو جب آپ کیو بونو یا الٹیمیٹلی بینیفیشری کسی بھی ایونٹ کا سرچ کرتے ہو. تو ہمیں اس پورے واقعے کے اندر ارشد شریف کا جو بہیمانہ قتل ہوا, اس میں جو کیو بونو نظر آتا ہے, جو الٹیمیٹلی بینیفیشری نظر آ رہا ہے, وہ تو عمران خان ہے. ٹھیک ہے, عمران, اب میں آپ کو اس لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ لانگ مارچ کہتا تھا, میں لانگ مارچ کی تاریخ دوں گا 6 مہینے سے یا 3 مہینے سے وہ لانگ مارچ کی تاریخ نہیں دے پا رہا تھا. یاد ہے آپ کو؟ پھر جب ارشد شریف کا قتل ہو جاتا ہے تو ایک دم وہ لانگ مارچ کا اعلان کرتا ہے, اور پھر ارشد شریف کا وہ پورا پوسٹر اپنے ٹرک پہ بھی لگاتا ہے, اور یوں سمجھے کہ ارشد شریف کے جنازے پہ اپنے لانگ مارچ کو وہ کر کے تو یہاں یہ بھی تھا, ارشد شریف کا بھی تھا. دوسرا ان دنوں میں سعودی بادشاہ کا دورہ تھا پاکستان کا, وہ عمران خان نے ملتوی کرایا تھا. اچھا, وہ جب تاریخ نہیں آ رہی تھی تو یہ ڈیلے کر رہا تھا, ادھر سے تاریخ آئی کہ 21 تاریخ کو آئیں گے, کہ مارچ تھا, اپریل تھا, اچھا 21 تاریخ کو آئیں گے, تو انہوں نے 21 تاریخ کا اناؤنس کر دیا کہ 21 کو اسلام آباد پہنچیں گے. یہ دونوں چیزیں تھیں, مطلب ایک نشانہ, ایک تیر دو نشانے وجوہات تھی نا اس میں. تو اس نے اصل اس کے لانگ مارچ کا مقصد تو تھا, جو آرمی چیف تھے جو ابھی بنے ہیں, وہ بھی مقصد تھا, مطلب 3-4 لیکن وہ تاریخ نہیں دے رہا تھا. وہ ارشد شریف کے جنازے پہ ہی اس نے تاریخ دی, جب مذمت کر رہا تھا ٹی وی پہ, اسی دن ہی اس نے اسی ٹائم ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ میں لانگ مارچ لے کے آ رہا ہوں اور فلاں تاریخ کو لے کے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا پولیٹیکلی بینیفیشری. پھر بات جو آپ نے کی کہ ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے اس کی اماں جان کو جو ہے وہ اس کے ارد گرد, میں آپ کو بتاؤں کہ ارشد شریف آپ کے بھی باس بھی رہے ہیں, آپ نے بھی ان کے ساتھ کام کیا. شریف کے ساتھ کام کیا ہے ٹھیک بڑا ہے, عرصہ ہاں, یہاں پہ دنیا ٹی وی میں اسلام آباد بیس جتنے بھی سینئر جرنلسٹ ہیں, بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کی اس کے ساتھ بڑی اچھی دوستی اور تعلق واسطہ تھا. لیکن جب ارشد شریف کا ڈیڈ باڈی آیا تو ہمیں ان کے درینہ دوستوں میں سے کوئی ایک دوست بھی نظر نہیں آیا. لیکن وہ لوگ جو ارشد شریف کے خلاف ٹرینڈ چلاتے رہے تھے, جو ارشد شریف کے خلاف مضموم وہ چلاتے رہے تھے, وہی اس کے ولی وارث بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا, تو انہی لوگوں نے اس ٹائم جو ہے وہ اس کی والدہ کو مس گائیڈ ضرور کیا. اچھا, اور کیونکہ اس میں براہ راست نام اسی ٹائم ہی ہم جیسے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ارشد شریف کے قتل کا کھرا جو ہے وہ وایا مراد سعید جو ہے وہ عمران خان کی یا بنی گالا تک جاتا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا, یہ زبان زد عام چیزیں تھیں. فیصل واڈا نے ننگا کر دیا ہوا تھا سارا. ہاں, فیصل واڈا نے بھی چیزیں بتا دی تھی, تو یہ چیزیں سامنے آ چکی تھی. ٹھیک ہے, اب پھر ارشد شریف کی جو والدہ ہے وہ چونکہ ان کے اثر میں آ گئی تھی, اس ٹائم غم میں بھی تھی, سارا کچھ تھا, ان کے اثر میں آ گئی, تو ان کا موقف اس ٹائم یہ تھا جی یہ باجوہ کے خلاف FIR کاٹی. جب کہا تھا اس نے یہ بھی درخواست دی تھی. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں تھیں. لیکن اب جب اس نے ساری صورتحال کو انالائز کیا, اب صورتحال کو انہوں نے کیسے انالائز کیا, جو میں سمجھ رہا ہوں, بات یہ ہے کہ عمران خان نے آن دی سکرین ٹی وی پہ آ کے یہ سٹیٹمنٹ ادا دی کہ بھائی ارشد شریف جو ہے وہ اس کی جان کو خطرہ تھا, وہ ملک چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھا, ملک میں نے چھڑوایا اسے. یہ عمران خان نے یہ کہا ہے عمران خان نے. ٹھیک ہے, اب عمران خان نے جب اس سے ملک چھڑوایا, اور کیسے چھڑوایا وہ ریزن بھی آپ کو بتاتا ہوں, کہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ سے ایک فیک الرٹ جاری کروایا تھا. یہ بھی چیزیں آن دی ریکارڈ ہیں دا, فیک الرٹ جاری کرایا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے, آپ نکل جائیں. اس کو مجبور کیا, اور پھر مراد سعید کا ڈیوٹی لگایا, اور مراد سعید جس طریقے سے ارشد شریف کو رات کے اندھیرے میں اس کے گھر سے لے کے پشاور
اور پھر باہر دبئی لے کے گیا, اور جب دبئی گیا تو اس کی ٹکٹ جو ہے وہ سلمان اقبال نے پے کی ہے, ٹھیک ہے نا. اب جن کے یہ نام ان کی والدہ لے رہی ہیں وہ, یعنی کہ وہ اب درست سمت پہ آئی ہے اس کی والدہ, ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر یہ دبئی سے جب کینیا جاتا ہے تو وہ خرم اور وقار دو کلپرٹ ہیں جو ارشد شریف کے ساتھ تھے, اور جو ہماری جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے اس معاملے پہ, وہ جس جے آئی ٹی کو مطلوب ہیں اور ان کے ریڈ وارنٹ بھی جاری کرنے اور انٹرپول سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں ہیں. تو وہ سلمان اقبال کے بندے تھے, ٹھیک ہے, یہ کہا جا رہا ہے, الجیڈلی یہی کہا جا رہا ہے. وہ سلمان اقبال نے دیے تھے, جیسے ٹکٹ اس نے دیے تھے تو وہ کینیا میں بھی, تو وہ پھر قتل بھی ادھر ہی ہو جاتا ہے. تو اب جب اس کی والدہ نے یہ سارے جو میں ڈاٹس آپ کو بتا رہا ہوں, یہ چیزیں کنیکٹ کر رہا ہوں, تو اس کی والدہ ہے نا, تو والدہ تو ہر پہلو کو اس نے دیکھا ہوگا, جانچا ہوگا. اب ہوش میں آ کے جب چیزیں ہوئی تو اب اس نے آ کے یہ سٹانس لیا. والدہ کو مجھے تو ایمانداری کے ساتھ مجھے تو بڑا ان کے ساتھ ایک انتہائی دلی ہمدردی ہو رہی ہے. وہ اس لیے کہ ایک تو ارشد شریف ابھی شہید ہوئے اور بےمانہ قتل کیا گیا ان کا. اس سے پہلے اسی ماں جی محترمہ کا ایک اور بیٹا وہ حاضر سروس میجر تھا, اور جو میری اطلاع ہے, اور اسی ماں جی کے ہسبینڈ یعنی ارشد شریف کے والد محترم وہ ایئر کموڈور تھے سابق. دونوں ایک ہی دن الگ الگ مقامات پر الگ الگ روڈ حادثات میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. تو یعنی پوری فیملی کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوئی ہے, بہت بڑی ٹریجڈی ہے یہ. بالکل میں تو بڑی ہمدردی ہو رہی ہے کہ یار اس ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی. صاحب ذرا, جس نے اپنا شور کھویا, جس نے اپنے 2 بیٹے کھو دیے, تو بہرحال اللہ اسے ہمت دے, صبر دے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو اب انہوں نے آ کے سپریم کورٹ میں باقاعدہ درخواست ادا دی ہے, اور اس معاملے پہ سماعت ہونی ہے 13 جون کو. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سروے میں 5 رکنی بینچ ہوگا. اب یہ ان کا بھی امتحان ہے, جس کو زبان زد عام میں عمران دار ججز کہتے ہیں, تو وہ زیادہ میجورٹی میں ہے, جس ہیڈ بھی وہی کر رہا ہے چیف صاحب. تو اب عمران دار چیف جو ہے, جج جو ہے, وہ عمران خان کے خلاف درخواست کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے, یہ ایک سوال ہے. سوال تو یہ بھی بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ جے آئی ٹی جو بنی ہوئی ہے, اسپیشل جے آئی ٹی جسے ہم کہتے ہیں, وہ اس کو ریفر کر مجھے دے. تو ان عمران دار ججز کے موجودگی میں, ان کے ہوتے ہوئے اگر انہوں نے کیس سنا ٹریٹ کیا, تو مجھے تو ارشد شریف کو فیملی کو انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں ملتا. اللہ بہتر کرے. لیکن ایک بات ادا میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ ادا وہ عمران خان کے خلاف کیسے کیس سنیں گے. جی ہاں ادا, لیکن اب میں آپ کو ایک اور چیز بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ نا ان ججز کا رول جو ہے نا وہ بڑا لمیٹیڈ ہے. اچھا, آپ پوچھیں وہ کیسے؟ ہاں, تو میں آپ کو یوں بتاتا ہوں کہ یہ خود سپریم کورٹ کے ججز, یہ شوکت صدیقی نے اعتراض اٹھایا تھا, وہ وکیل وہی ہے ارشد شریف کی والدہ کا, تو اس نے یہ اعتراض بھی اٹھایا تھا. تو اس ٹائم انہی ججز کی جانب سے یہ وضاحت دی گئی تھی, ایکسپلینیشن دی گئی تھی کہ ہم جو ہے وہ غیر جانبدار تحقیقات ضرور چاہتے ہیں, لیکن ہم تحقیقات پہ اثر انداز نہیں ہو رہے. تحقیقات تو جے آئی ٹی کر رہی ہے نا, ہمارا رول جو ہے وہ ایز اے فیسیلیٹیٹر کا ہے کہ بھئی اگر کینیا کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تو ہم وزارت خارجہ کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایگریمنٹ کراؤ, میوچل جو وہ ہوتی ہے لیگل اسسٹنس کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر اس جے آئی ٹی کو باہر ٹریول کرنا ہے تو فنڈز چاہیے, تو ہم جو ہے فنانس منسٹری کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی فنڈز دے دو. اور اسی طریقے سے اگر اندرون ملک کوئی ایسا کوئی ایشو آ جاتا ہے تو ہم آئی جی یا وزیر داخلہ کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرو. تو وہ خود اسی 5 رکنی بینچ نے جو اپنا رول ہے وہ ڈیفائن کیا ہے ارشد شریف کیس کے اندر. اگرچہ یہ 184(3) میں انہوں نے از نوٹس میں یہ معاملہ اٹھایا تھا, لیکن پھر حکومت نے جے آئی ٹی بنا دی تھی. تو اب یہ اسپیشل جے آئی ٹی حکومت نے بنائی, ججز نے پرپوز نہیں کیا تھا کہ فلاں بندہ ہو فلاں بندہ ہو, جیسے یہ پہلے جے آئی ٹیز اپنی بنواتے رہتے. وہ جے آئی ٹی ٹوٹل حکومت کا ہے. تو اب وہ جے آئی ٹی اپنے طریقے سے کام کر رہی ہے, کرے گی. بس وہ ایک پیش رفت رپورٹ دے دیتے ہیں ان کو کہ اب تک کا یہ ہوا. تو 13 کو انہوں نے پیش رفت رپورٹ دینا ہے. اور یہ جو اپلیکیشن ہے ماں جی کا, یہ اپلیکیشن جو ہے ججز میکسیمم یہی کہیں گے, یہ عمران خان کو اس میں بیل آؤٹ تو نہیں کر سکتے. یہی کہیں گے کہ یہ اپلیکیشن جی اماں نے دیا ہے, ماں جی نے دیا ہے, تو یہ اپلیکیشن جو ہے نا وہ جے آئی ٹی اس کو کنسیڈر کرے. تو وہ جب جے آئی ٹی کنسیڈر کرے گی تو آلریڈی اس کی اماں جی کی پریئر یہی ہے کہ عمران خان کو, مراد سعید کو,
سلیمان اقبال کو، عمران ریاض کو اور فیصل واڈا کو شامل تفتیش کیا سلیمان جائے۔ نہیں ہے، سلمان اقبال۔ سلمان اقبال۔ تو جو فیصل واڈا ہے وہ آلریڈی اپنے بیان ریکارڈ کرا چکا ہے، وہ جے آئی ٹی میں یہ مراد سعید پیش نہیں ہو رہا تھا، یہ بھاگا ہوا تھا۔ عمران خان، اب عمران خان آن دی ریکارڈ عوام کے سامنے، قوم کے سامنے یہ کہہ چکا ہے کہ ارشد شریف کو نہیں جا رہا تھا ارشد شریف، میں نے بھجوایا، میں نے بھجوایا، ایک نہیں 2-3 دفعہ اس نے کیوں یہ بھجوایا statement تھا دیا۔ یہ تو پوچھنا چاہیے۔ یہ اب وہ بتائے گا کہ میں نے کیوں بھجوایا، وہ میں نے آپ کو بتایا بھی صحیح، فیک الرٹ بھی اس نے جاری کروایا۔ تو اب وہ کھرا جو ہے نا، اگر جے آئی ٹی، دیکھیں اماں جی کی یہ ریکویسٹ ہے کہ ویسے بھی اس کیس کے اندر 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو جو ہے وہ پاکستان سے جڑا ہوا ہے، جو انیشل پہلو ہے، چونکہ بندہ ہمارا تھا تو پاکستان سے جڑا ہوا ہے اور پاکستان کے لوگ ہی ملوث ہیں۔ دوسرا پہلو ہے دبئی اور کینیا، اور موسٹ پروبیبلی سارا کینیا میں اس کا قتل ہوا، سارا کچھ ہوا۔ اب کینیا گورنمنٹ اور وہ چیزیں، لیکن کم سے کم ہم پاکستان میں تو چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیں نا کہ یہ کیوں گیا، کس وجہ سے گیا، قاتل کون ہے، کون، ساری چیزیں تو وہ چیزیں اب ساری واضح تو ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جے آئی ٹی نے اپنی تحقیقات کرنی ہے تو وہ ان چیزوں پہ سٹیمپ لگ جائے گی اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچے جیسے ہم سوچ رہے ہیں۔ اور ہم کیسے سوچ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ الٹیمیٹلی بینیفیشری بھی ہمیں پتہ ہے عمران خان ہے، اور کھرا بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، اور عمران خان ہی فورس کر رہا تھا اس کو، ورنہ ارشد شریف ایسا شخص نہیں تھا کہ وہ ڈر اور خوف میں بھاگ جائے۔ ادھا مقدمے یہاں پہ لوگوں کے خلاف۔ اچھا عمران خان، اب میں عمران خان پہ آتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ عمران خان پہ بھی تو مقدمات ہیں، یہ ملک کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ ہاں، پی ٹی آئی کے اور لوگ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ وہ ادھر بیٹھ کے اپنے، ان کو کیوں بھیجا، اس کو کیوں بھیجا؟ یہ ایک سوال ہے نا۔ عمران خان نے، باقی لوگ بھی اس وقت جن حالات میں ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، ان میں سے کوئی کسی کو نہیں کہہ رہا کہ ملک چھوڑ کے جاؤ، تجھے خطرہ ہے، اور خود کہہ رہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، ملک نہیں چھوڑ رہا۔ ملک نہیں چھوڑ رہا، اتنا خطرہ ہونے کے بھی باوجود ملک نہیں چھوڑ رہا۔ ارشد شریف کو بھیجنے کی بڑی جلدی تھی، بڑی جلدی تھی۔ یہاں تک ایک وہ میں دیکھ رہا تھا، ایک کسی چینل کو اس نے انٹرویو دیا، اس نے یہاں تو اس اینکر گورا تھا کسی انگلش چینل کو، تو اس میں اس نے سوال کیا کہ کیا آپ لوگوں کے بیٹوں کو تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے ڈھال بنے، تو آپ اپنے بیٹوں کو نہیں میرے بیٹے اس ملک میں کیوں آئیں گے، یہ ملک ان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ لو جی، یہ آن دی ریکارڈ، یعنی یہ ملک کو بدنام کر رہا ہے نا۔ ہاں، اب اپنے بیٹوں کا معاملہ آتا ہے تو ملک خطرناک ہے، دوسرے کے بیٹے جیلوں میں پڑے ہیں اسی کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے، اور ان کو اون بھی نہیں کر رہا، اون بھی نہیں کر رہا، اور کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے طور پہ کیا، میں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اب ایسا شخص خود غرضی میں اور سارا کچھ، اور پھر یہ کہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے بیٹوں کے لیے ملک خطرناک ہے، تو ارشد شریف کو بھی اس نے کہا یہ آپ کے لیے ملک خطرناک ہے، تو اگر ان کے لیے خطرناک ہے تو عمران کے لیے بھی تو خطرناک ہے، خود تو پھر چھوڑ نہیں رہا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ساری صورتحال ادا واضح ہو چکی ہے تقریباً، صرف یہ ہے کہ جے آئی ٹی کو اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب ماں جی ہوتی ہے نا، یا جو وہ ڈائریکٹ فریق ہے، اگر میں کہوں آپ کہیں تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا، صحیح بات ہے۔ جو ولی وارث ہوتے ہیں نا، ایف آئی آر بھی انہی کی مدیت میں کٹتی ہے موسٹلی، یا اسٹیٹ کاٹتی ہے، اگر ولی وارث نہیں ہے تو پھر اسٹیٹ ولی وارث بنتی ہے، ورنہ ورثہ ہیں تو پھر ورثہ بنتے ہیں، تو اس میں ورثہ جو ہے وہ ولی وارث بھی بنے ہوئے ہیں، اور اس کی اماں نے کہہ بھی دی ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، جے آئی ٹی جو ہے وہ پاکستان کے انٹرنل جو اس میں انویسٹیگیشن ہے، اس میں اب اس چیز کو بوسٹ ملے گی، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال چاہ کے بھی عمران خان کو اس میں سائڈ پہ نہیں کر سکتے، وہ یہ ضرور وہ یہی کہیں گے، کیونکہ میں نے ان کا رول بھی بتا دیا کہ ان کا رول فیسیلیٹیٹر کا ہے، وہ اس تحقیقات پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی وجہ سے اب یہ تحقیقات اس سمت ضرور جائیں گی، لیکن عمران خان کے اوپر اب سوالیہ نشان ہے کہ آیا خان جو کہتا ہے میں جو ارشد شریف کو بیچتا بھی رہا، اس کے یہ جو لوگ ہیں سارا کچھ پولیٹیکلی کھیلا بھی صحیح اس کے اوپر، اب کیا وہ آ کے جے آئی ٹی میں اپنا بیان ریکارڈ کرائے گا؟ یہ ایک سوال ہے جو چلیں وقت آنے پہ پتہ چلے گا۔ بہت شکریہ طیب بلوچ، دعا کرتے ہیں کہ ارشد شریف کا قتل رائگاں نہ ہو، اور ارشد شریف کے ورثاء کو، ماں جی کو انصاف ملے۔ ویورز، طیب بلوچ کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔